یا کہانی اس جگہ کی ہے جہاں سورج ڈھلتے ہی ہر چیز بدلنے لگتی ہے؟ شہر سے دور جنگل کے کنارے بسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک عجیب و غریب گھٹنا گھٹنے لگی تھی۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ جیسے ہی رات کا پہلا پہر آتا، ہوا میں ایک سناٹا پھیل جاتا، پیڑ پودے ایسے ہلتے جیسے انہیں کوئی ادرشیہ طاقت چھو رہی ہو۔ ایک رات گاؤں کے کچھ لوگ جنگل کی طرف گئے، جہاں انہوں نے دیکھا کہ زمین پر بکھرے سوکھے پتے اچانک اپنے آپ گھومنے لگے۔ پتوں کے بیچ سے ایک دھیمی سی سرسراہٹ سنائی دی۔ جب انہوں نے دھیان سے دیکھا تو زمین پر کسی کے پیروں کے نشان دکھائی دیے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، جیسے کوئی ادرشیہ چیز ان کے پاس سے گزری ہو۔ آوازیں اب صاف سنائی دینے لگی، کبھی کسی کے ہنسنے کی تو کبھی کسی کے رونے کی۔ اچانک پیڑوں کے بیچ سے ایک پرچھائی ابھری، مگر وہ پرچھائی کسی انسان کی نہیں تھی، اس کی شکل مانویہ نہیں تھی، اور اس کے چلتے ہی ٹھنڈی ہوا نے گاؤں والوں کو جکڑ لیا۔ کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا تھا، پر سب جانتے تھے کہ وہاں کچھ ایسا تھا جو انسان کے قابو میں نہیں تھا۔ گاؤں کے لوگ اس رات ڈر سے کانپتے ہوئے اپنے اپنے گھر لوٹ آئے، مگر جو دیکھا تھا اسے بھلانا آسان نہیں تھا۔ اگلے دن گاؤں میں خاموشی چھائی رہی، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، مانو سب کے دلوں سے ایک ہی ڈر گھر کر گیا ہو۔ لوگ آپس میں بس آنکھوں سے اشارے کر رہے تھے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس رات کے بارے میں ذکر کرے۔ کچھ دنوں کے بعد گاؤں کے سب سے بزرگ ویکتی نے ایک سبھا بلائی۔ وہ بہت گمبھیر دکھ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ چھوٹے تھے تب بھی ایسی ہی گھٹنائیں ہوئی تھی، اور اس رات گاؤں کے کئی لوگ ایک ایک کر کے غائب ہو گئے تھے، لیکن کوئی یہ نہیں جان پایا کہ ان کا کیا ہوا۔ انہوں نے کہا، میں یہ جنگل تب سے کچھ چھپا رہا ہے، اور جب بھی وہ چیز جاگتی ہے لوگ غائب ہونے لگتے ہیں۔ گاؤں میں سناٹا چھا گیا، کسی نے کبھی اس بات پر یقین نہیں کیا تھا، لیکن اب جو ہو رہا تھا اس نے سب کی آنکھیں کھول دی تھی۔ کچھ نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو کچھ نے اس جنگل کے پاس جانے سے بچنے کا، مگر جگیاسا بھی ایک عجیب چیز ہوتی ہے۔ ایک رات کچھ نوجوان لڑکوں نے ٹھان لیا کہ وہ اس رہسیہ کو سلجھائیں گے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر وہ اس ادرشیہ شکتی کو دیکھ پائیں گے تو شاید اس کا سامنا بھی کر سکیں گے۔ وہ رات آ چکی تھی، لڑکے چھپ کر جنگل کی اور بڑھے۔ چاندنی رات میں سب کچھ صاف دکھ رہا تھا، لیکن ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ جیسے ہی وہ اس جگہ پہنچے جہاں پچھلی بار ادرشیہ پیروں کے نشان ملے تھے، وہاں پھر سے ویسا ہی سرسراہٹ بھرا سناٹا پسرا گیا۔ اچانک چاروں طرف کی آوازیں غائب ہو گئی، جیسے دنیا سے ساری دھونیاں کسی نے چھین لی ہو۔ تبھی ایک لڑکی نے دیکھا کہ پتے پھر سے ہلنے لگے، اور اس کے سامنے زمین پر وہی ادرشیہ نشان ابھرنے لگے۔ اس بار وہ نشان اور قریب آ رہے تھے۔ اب وہ اتنے پاس تھے کہ لڑکوں نے محسوس کیا کہ کسی کے قدم ان کے شریر کو چھو کر گزر رہے ہیں، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اچانک ہوا میں ایک ٹھنڈی آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی دھیمی آواز میں ان کا نام پکار رہا ہو۔ لڑکے تھر تھر کانپنے لگے، سب نے بھاگنے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کے پیر جیسے زمین سے چپک گئے ہو۔ تبھی ایک زوردار چیخ جنگل میں گونج اٹھی۔ اس چیخ میں درد تھا، جیسے کوئی صدیوں سے قید ہو اور اب وہ آزادی چاہتا ہو۔ لڑکوں نے دیکھا کہ سامنے ایک پرچھائی ابھر رہی تھی۔ وہ پرچھائی اب کسی چیز کا آکار لے رہی تھی۔ کچھ ہی پلوں میں اس جگہ کھڑا تھا ایک بھیانک چہرہ، آنکھیں لال جیسے انگارے، اور چہرہ وکرت جیسے کوئی لمبے سمے سے سڑا رہا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور تبھی بجلی کڑکنے لگی، جیسے آسمان بھی اس بھوتیا طاقت سے ڈر گیا ہو۔ اس کے بعد کیا ہوا کسی کو یاد نہیں۔
अगले दिन जब गांव वालों ने खोजबीन की तो लड़कों का कोई नामो निशान नहीं मिला, बस वही अदृश्य निशान और हवा में फैली वो भयानक सर्दी। गांव वाले उस रात की भयानक घटना के बाद कभी भी पहले की तरह नहीं रहे। लड़के के गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल गई। डर और दहशत का साया हर किसी के दिल में घर कर गया। लोग अब जंगल के पास जाने से भी डरने लगे थे। लेकिन कुछ महीनों बाद एक नई पीढ़ी आई। वे कहानी सुनते और अदृश्य शक्ति के बारे में उत्सुकता से बातें करते। गांव के बुजुर्ग ने उन्हें समझाया कि कभी-कभी जिज्ञासा जानलेवा हो सकती है। एक रात कुछ जिज्ञासु युवा फिर से जंगल की ओर बढ़े, यह सोचकर कि शायद वे उस रहस्य को सुलझा लेंगे। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें वही सन्नाटा और वही अदृश्य पैरों के निशान मिले। हवा में फिर से वही ठंडक फैल गई। अब उन्हें एहसास हुआ कि जो चीजें रात के अंधेरे में अधूरी थी, वह किसी भी इंसान की समझ से परे। युवाओं ने महसूस किया कि उस अदृश्य ताकत के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वे तुरंत समझ गए कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की कोशिश करना विनाश को आमंत्रण देना है। डर और सन्नाटे से घिर कर वे जंगल से लौट आए, लेकिन इस बार वे जानते थे कि कभी-कभी जिज्ञासा में बढ़कर आत्म सुरक्षा और समझदारी होती है। उस रात के बाद गांव के लोगों ने यह कसम खाई कि वे फिर कभी उस जंगल के रहस्य को जानने की कोशिश नहीं करेंगे। और इस तरह उस गांव में रहस्य का वह साया हमेशा के लिए जिंदा रहा। डर से भागना आसान है, लेकिन उसका सामना करना हिम्मत की पहचान है। कई रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने का साहस सब में नहीं होता, लेकिन जो उनका सामना करते हैं वही अपने भीतर छिपी अदृश्य ताकत को पहचान पाते हैं। क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो अंधेरे में भी उम्मीद का दिया जलाए रखते हैं। अगर ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।